رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ سیزن ہے جس کا فائدہ، جس کی برکتیں خوش قسمت لوگ سمیٹ سکیں گے، سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے بندوں کے متعلق یہی چاہا کہ میرے بندے دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں، ذہنی طور پر ریلیکس رہیں، جسمانی اور قلبی طور پر پرسکون رہیں اور باوقار زندگی گزار کے بالآخر میری جنتوں کے مالک بن جائیں۔ یہ اللہ کا وہ بنیادی انسانوں کے متعلق ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا بہت لمبا سلسلہ جو لگ بھگ 1.25 لاکھ کی ٹیم پر مشتمل تھا ان کو مبعوث کیا، اور یہ سلسلہ ختم ہوا آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے پر جب گفتگو کی تو اس کا ایک بڑا خوبصورت مقصد یہ سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا تمہارے لیے فرض قرار دیے ہیں، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، امتوں پر بھی ہم نے روزے رکھنا فرض قرار دیے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ اس مشق سے گزر کے تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا شمار تقوی اختیار کرنے والوں میں ہو جائے۔ اس لیے تمہیں یہ ریفریشر کورس کروایا جا رہا ہے کہ تم صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہارا شمار متقی لوگوں میں ہو، کیونکہ جو شخص متقی لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا اس کے لیے پھر بے شمار انعامات اللہ نے دنیا میں بھی رکھے ہیں اور آخرت میں بھی رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وہ بنیادی چیز جس کی طرف ہمارا رمضان ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اصولاً ہر لحاظ سے ایک تبدیلی کا نام ہے۔ وہ تبدیلی نظریات کے لحاظ سے بھی ہے، وہ تبدیلی رویوں کے لحاظ سے بھی ہے، وہ تبدیلی مزاج کے لحاظ سے بھی ہے، وہ تبدیلی عبادات کے لحاظ سے بھی ہے، وہ تبدیلی حلال اور حرام کے لحاظ سے بھی ہے۔ یہ ساری ہمہ قسم کی تبدیلیاں ہمارا رب چاہتا ہے، اور پھر ان تبدیلیوں کو کرنے کے لیے روزے کو، ہماری پریکٹس کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے کورس کا وہ حصہ قرار دیا کہ جو اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو نبھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ دے دے گا۔ یہ جو جملہ ہے لعلکم تتقون، اصولی طور پر بعض اہل علم نے اس کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک ہے لعلکم، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور بعض لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ گویا اصولاً جو بندہ متقی بننا چاہتا ہے وہ رمضان کے طے کردہ شیڈول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارے، انشاءاللہ اس فارمولے کے مطابق اللہ اس کو یہ منزل عطا فرمائے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا، شروع میں ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم تقوی والا بن جاؤ۔ کیا ہے تقوی سے مراد؟ کیا ہے متقی شخص؟ کیا کردار ہے متقی شخص کا؟ کیا مزاج اور رویہ ہے متقی شخص کا؟ کس کو کہہ سکتے ہیں اس نے متقیوں والا کام کیا ہے؟ کن سرگرمیوں کا نام ہے؟ کن رویوں کا نام ہے؟ کس طرح کے کردار کا نام ہے کہ کہا جا سکے کہ فلاں شخص متقی ہے، فلاں شخص متقیوں کی لسٹ کی طرف چل کے جا رہا ہے، فلاں شخص تقوی والا کردار اختیار کر رہا ہے؟ وہی چیزیں آج ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی کی جتنی رہنمائی لینی ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، تقوی سیکھنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، یہ پہلی اور بنیادی کڑی ہے
کہ جتنا اس کا سلیبس ہے، جتنا اس کا نصاب ہے، جتنے رہنمائی کے اصول ہیں، اس کا نصاب قرآن و حدیث ہے۔ اور اس کی دلیل بڑا شروع کا انداز، بڑا شروع کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس کے کسی وعدے میں، کسی وعید میں، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اس نے کہہ دیا ہے، جو بیان ہو گیا ہے، بالکل جس طرح طے کیا گیا، بیان کیا گیا، اسی طرح یہ منعقد ہوگا۔ کسی مسلمان کو اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ کا بالکل اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے، کوئی تذبذب، کوئی پریشانی، کوئی کمزور یقین اس کے دل میں نہ آئے۔ ہم اس کتاب کو سٹارٹ ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں پورے 30 پاروں میں کسی لفظ میں، کسی حرف میں، کسی وعدے میں، کسی وعید میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو پالیسی، جو قانون، جو افادیت، جو کسی چیز کا نقصان ہم نے بیان کیا ہے، جو طے کر دیا ہے، بالکل ویسے ہوگا، لا ریب فیہ۔ یہ پورے 30 پاروں کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ساتھ کیا کہا؟ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، ڈکٹیشن ہے، رہنما اصول ہیں۔ کن کے لیے؟ جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو پرہیزگاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو رہنمائی کا نصاب ہے وہ یہ کتاب ہے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ متقی بننے کے لیے رہنمائی کا جو سورس ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ اس کتاب سے رہنمائی جو لے گا وہ متقی بن جائے گا۔ جس کی رہنمائی دائیں بائیں سے ہے، یہ اس کا سنہری قول ہے، یہ اس کا سنہری قول ہے۔ یہ جتنے پیتل تانبے کے خول چڑھائے ہوئے ہم نے قول اپنے سروں پر سوار کیے ہیں، سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بنیادی طور پر کوئی مضبوط ترین چیز ہے، کوئی زبردست نصاب اور سلیبس ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا ہے، جو متقی بننا چاہتا ہے وہ اپنی ساری رہنمائی کہاں سے لے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تقویٰ، یہ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہر جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں، تینوں آیات میں ہر جمعے یہ بات ہوتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو درجنوں جگہوں پر تقویٰ کے نام سے بات ہو رہی ہے، ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو متقیوں کی دوسری صفت، بنیادی طور پر رہنمائی وہاں سے لیں گے، اور ہماری پہچان کیا ہوگی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اسلام کی روح سے ایسا متقی نہیں ہے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کا متقی ہے۔ اس میں سمجھیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بات سیدھی سیدھی کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اے ایمان والو یہ کام ایسے کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ گویا تقوی کی بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اور ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے لحاظ سے 2 عناصر ایسے ہیں جن کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسان جب اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے، جب اپنی رائے چینج کرتا ہے، جب اپنا موقف بدلتا ہے، تو 2 چیزوں کا سب سے زیادہ اس پر اثر ہوتا ہے۔ ایک خوف، دوسرا لالچ۔ ایک خوف، دوسری محبت۔ یہ 2 چیزیں ہر انسان کو اپنا موقف، اپنی رائے، اپنا نظریہ تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ صحیح چیز کی طرف آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ غلط چیز کی طرف آ جاتا ہے، لیکن بنیاد یہ 2 کیفیات ہوتی ہیں، ایک خوف اور دوسری محبت۔ بطور مسلمان ہمارے یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ توحید کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ایسا ڈرنے والا کہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی دوسری طاقت کا، قوت کا خوف اس کو اس لیول تک نہیں لے جاتا کہ وہ رب کی پالیسیوں کو ہی بدل دے،
اور یہ واقعہ اس وقت ہوا، انسان ہونے کے ناطے خوف آتے ہیں، لوگ اندھیروں سے بھی ڈرتے ہیں، مخالف قوتوں سے بھی ڈرتے ہیں، جب ڈرنا ہے تو پھر بندہ ٹکراتا نہیں، پھر استقامت نہیں، اور جن لوگوں میں استقامت نہ ہو منزلیں ان کے گھروں کا طواف نہیں کرتی۔ جو لوگ استقامت اختیار کرنے والے، اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے، اور اس وقت تک ڈٹے رہنا حتیٰ کہ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایسے لوگ پھر انہی پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہی لوگ منزلوں تک پہنچ پاتے ہیں، اور جو ڈر گئے وہ مر گئے، اور جو ڈر گئے ان میں استقامت نہیں، جن میں استقامت نہیں ان کی جد و جہد میں تسلسل نہیں، جہاں تسلسل نہیں وہ لوگ منزلوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ راستے میں گرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ بطور مسلمان سب سے زیادہ خوف ہمارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کفار کے حوالے سے ایک بات کی کہ کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ سب سے بڑا حق تم پر اللہ کا ہے کہ جتنا تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ڈرنا، اس طرح کا کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تم بطور مومن سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرو، کسی قوت کا، کسی کافروں کی طاقت کا خوف تمہیں اپنے اسلام سے برگشتہ نہ کر دے، اسلام سے مرتد ہونے پر تمہیں تیار نہ کر دے، اسلام چھوڑنے پر تمہاری ذہن سازی دنیا کا کوئی خوف نہ کر دے۔ اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ گویا دنیا بھر کی باطل قوتوں کے مقابلے میں حق پر ڈٹا رہنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، یہ اس بندے کی وہ عملی شکل ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے طاغوتی لشکروں سے اللہ کے بندے ہمیشہ ٹکراتے رہے۔ انہوں نے کبھی تعداد کا حساب نہیں کیا، کبھی کفار کی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی، کبھی ان کے وسائل نہیں دیکھے، کبھی ان کی شرارتیں نہیں دیکھی۔ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جو اللہ کے بندے کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ایک متقی بندے کو استقامت دیتا ہے، اور ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اس موقف کو بیان کر کے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو آ کے تسلیاں دیتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ جنتوں کے وعدے کیے ہیں اللہ وہ پورے کرے گا، جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ لیکن بنیاد استقامت، ڈٹ جانا، اپنے موقع پر کھڑے رہنا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو منزلیں ملتی ہیں، جن کے قدم منزلیں آ کے چومتی ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے منزلیں طے کرتے وقت قرآن و حدیث کو معیار بنا لینا چاہیے، تاکہ کچے کمزور فیصلے نہ کیے جائیں، تاکہ باطل پلاننگیں نہ ہم بنائیں۔ قرآن و حدیث کو معیار قرار دے کہ جب منزلیں طے ہوگی پھر روڈ میپ بھی یہی ہوگا، پھر اس پر اللہ کی مدد کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں کو منزلوں تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ سے ڈرنا، سب سے زیادہ اللہ کا خوف، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز اللہ کی محبت، یہ بھی تقوی کا اصول ہے۔ ہم دنیا جہاں کے رشتے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، زمینیں ہیں، مال ہے، سب چیزوں کی اپنی حیثیت، لیکن میرے اموال کی محبت، میرے رشتہ داروں کی محبت، میرے رب کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر میرے رشتہ داروں کی محبتیں، میرے اموال کی محبتیں میرے رب کی محبتوں پر غالب آ گئی تو سمجھ لو تقوی والی بات کوئی نہیں ہے، تقوی والا رویہ کوئی نہیں ہے۔ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے جہاں ہمارا رب آ جائے راستے میں کسی چیز کو ہم رکاوٹ نہیں سمجھیں گے، وہ رشتہ ہو تب بھی پیچھے ہوگا، وہ سہولتیں ہو تب بھی پیچھے ہوگی، وہ خوف ہو تب بھی پیچھے ہوگا، وہ محبتیں ہو تب بھی پیچھے ہو جائیں گی۔ ایک رشتہ ترجیح والا ہوگا، وہ ہمارے خالق کا رشتہ ہوگا، اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ ہم لوگ جب تقوی سے پیچھے ہٹتے ہیں اس کی وجہ ہمارے رشتہ داریوں کی محبتیں، ہمارے دوستوں کی محبتیں، ہمارے معاشرے کا ماحول، ہماری دوستیاں، ہماری ضرورتیں اور خواہشیں، یہ ہمیں تقوی کی پٹڑی سے اتار دیتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے خالق نے کیا سمجھایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کرو اپنی ماں سے محبت، کرو اپنے والد سے محبت، کرو اپنی اہلیہ سے محبت، کرو اپنے دوستوں سے محبت، لیکن رب کے مقابلے میں کسی کی محبت کا وہ سٹیٹس نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ خرابی کی تو وہ وارننگ سن لے، وہ کیا ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا محبتوں کا میرٹ تو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں محبتوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ، یہ قصہ، یہ مسئلہ آپ ان کو سمجھائیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں اپنے والدین زیادہ عزیز ہیں، اپنے بیٹے، اپنی اولاد زیادہ عزیز ہے، اپنے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں، اپنے مکان زیادہ عزیز ہیں، اپنا کاروبار زیادہ عزیز ہے، اے نبی پھر آپ ان کو بتا دو فتربصوا، پھر ایسے لوگ، ایسے فیصلہ کرنے والے لوگ انتظار کریں کس بات کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب لے آئے۔ عذاب، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو بندہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کسی رشتے کو ترجیح دے یا دنیا کی کسی دوسری ملکیت کو ترجیح دے، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ فاسق ہے، اور میں فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، کوئی ہدایت نہیں۔ کیوں؟ ان کا فیصلہ متقیوں والا نہیں، ان کا فیصلہ للہیت والا نہیں، ان کا فیصلہ دنیا کی محبتوں میں مغلوب ہوا، ان کا فیصلہ رشتوں کے چکر میں الجھ گیا۔ کیا ان کی محبتیں تھیں، کیا عقیدہ تھا؟ جب یہ بات سمجھائی گئی رب کے مقابلے میں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی سے محبت ہے، کیوں ایسے فیصلے کیے انہوں نے کہ میرے مقابلے میں کہیں رشتے غالب آ گئے، کہیں دنیا کی سہولتیں غالب آ گئی؟ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ ایسے لوگ فاسق ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ یہ اصول ہے، جو شخص متقی بننا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ خوف بھی سب سے زیادہ اللہ کا، محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کی۔ یہ اس کی بنیادی دو نشانیاں ہیں، اگر وہ ان سے پھسلتا ہے تو تقوی والی کہانی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ پھر ایک اور چیز ہے، کوئی بندہ یہ سمجھے میں عبادت بھی نہ کروں اور میرا شمار متقی لوگوں میں ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کا منعقد کرنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت اطاعت کا دوسرا نام ہے، اطاعت کا، مان جانے کا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام چھوڑ دینا، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا، انعام کے لیے، جنتوں کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اس کی محبتوں میں وہ کام کر جانا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، فیلنگز کے ساتھ، احساس کے ساتھ، خوف کے ساتھ ان کاموں کو چھوڑ دینا، اور جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے، اس کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے پیٹرن کے مطابق وہ کام کر لینا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنا تقویٰ، حرام سے بچنا تقویٰ، حلال پر قناعت کرنا تقویٰ، اللہ کے سسٹم کو قبول کرنا تقویٰ، اس کی رضا کو بنیاد بنا کے زندگی کو ترتیب دینا تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ جس طرح اس نے کہا کر لو جی کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا جی نہیں کرتے ہیں، یہ ہے تقوی والا شخص جو اپنے رب کے سسٹم میں اپنے آپ کو پورا فٹ اور ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر ایک اور جگہ تقوی پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، مثالیں دے کے بات ہوئی حج پر جانے کی، زاد راہ کی، کیونکہ حج پر جانے والوں کو کہا گیا نا کہ جو شخص اس رستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، فزیکلی فٹ ہے، مال اس کے پاس ہے، اتنا زیادہ راہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو وہ جائے حج کے لیے۔ اور جس کی استطاعت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی گلہ نہیں، اس سے کوئی گلہ نہیں۔ زیادہ راہ کی بات کر کے کہ حاجیوں کو کیا کیا چاہیے، سارے سامان کی بات کر کے کہا زیادہ راہ لیا کرو، لیکن جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے، جو بہترین سامان ہے، جو تمہیں ہر جگہ فائدہ دے گا، محفوظ کرے گا، تمہیں سیکیور کرے گا، تمہیں منزلوں تک پہنچائے گا، تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، تمہیں شر سے بچائے گا، وہ تقوی کا زیادہ راہ ہے۔ تقوی کا ہمارے ہاں تقوی کرنسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تقوی ایک بیسکلی جرنل سی اسکل ہے، اور ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، زیادہ راہ لو، لیکن بہترین زیادہ راہ وہ تقوی ہے۔ تقوی اس اسکل کو، اس صلاحیت کو، اس عمل کو، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ پھر اللہ نے ایک جگہ کہا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور وہ لباس کیا کرتا ہے، تمہیں زینت دیتا ہے، تمہارے جسموں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کا باعث بنتا ہے، تمہارے قابل ستر حصے کو چھپاتا ہے۔ کہیں کہا کہ یہ تمہیں دفاع کا سامان مہیا کرتا ہے، موسموں سے بھی، جنگوں سے بھی، لیکن پھر یہاں بات کی، کہا ویسے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شلوار قمیض نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، کوئی پگڑی نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں، لیکن اللہ نے لباس کا ذکر کر کے کہا جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، کیونکہ بعض لوگ کپڑے پہن کے بھی ننگے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑے پہن کے بھی ننگے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ تقوی اختیار کرے گا انشاءاللہ اس سے شاندار لباس کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جو ہم نارمل لائف میں پریشان رہتے ہیں، میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے، میری پریشانی نہیں ختم ہو رہی، میری فلاں ٹینشن نہیں ختم ہو رہی۔ رب کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں ہم اسپیشل آرڈر جاری کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ آسانیاں کون کہہ رہے ہیں؟ جو واقعی مشکلات میں مدد دینے والا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو ہماری تمام منزلوں کا مالک ہے، ناکامیوں سے بچانے والا، وہی ہنسانے والا، وہی رلانے والا، وہ کہہ رہا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈرنے والی روٹین بنائے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم امر جاری کر کے، آرڈر جاری کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں تو پھر تو تقوی کا چینل ہے، پھر تو تقوی کا راستہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ عجیب ہمارا مزاج ہے، دن رات پریشانی ہے، روزی روٹی کی مشکلات کے شکوے ہیں، روزی روٹی کی دوڑ ہے، لیکن جو چینل ہے وہم و گمان میں نہیں، تصورات میں نہیں، ڈسکس نہیں کرتے، اس کو ٹیکنیک نہیں سمجھتے، اس کو سکل نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، ہمارے بھائی کتنے کتنے کورس کرتے ہیں بزنس مینجمنٹ کے کہ بزنس کیسے مینج کرنا ہے۔ اور میرے بھائی بزنس مینج کرنے کی سکلز جہاں سے مرضی سیکھیں، لیکن رزق میں اضافہ کرنے کے والے سے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ تقوی کا سب سے بڑا اور بنیادی کردار ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو چیزیں ہی نہیں تو مینج کیا کرنا ہے، کیا مینج کرنا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا ہم پھر وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے، اور فرمایا رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن ہمارے ہاں ظاہری اسباب زیادہ ضروری، رزق آ گیا ہم اس کو بڑھانے کی کیا سکلز استعمال کرتے ہیں، ہمارے دماغوں میں کیا چھایا ہے، ملاوٹ کر لو چیز کی مقدار بڑھے گی، رزق بڑھ جائے گا، دھوکہ دے لو جعلی مال بک جائے گا، مال بڑھ جائے گا۔
ماپ تول میں کم کر کر کے دیتے رہو، کتنا زیادہ مال آپ کا بچ جائے گا، اس کو بیچو تو آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ مال اندر سے کچھ ہے، اوپر پینٹ کر کے کچھ اور دکھا دو، اس کو پتہ نہیں چلے گا، ردی مال بک جائے گا، مال میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہماری ٹیکنیکس ہیں۔ سب فراڈ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ 1000 کا کیا، کسی کے ساتھ 1,00,000 کا کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سارے فراڈ ہمارے گلے کی ہڈی ہیں، یہ سارے دھوکوں کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اور یہ نہیں چلے گا کہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے کے سمجھیں کہ خالق کو بھی ہم نے دھوکہ دے لیا، جس نے ہمیں ڈسپلن دیا تھا حلالن طیبا۔ تم نے رزق کمانا ہے، 2 شرطوں کا خیال رکھنا، وہ بذات جنس بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، جنس کے طور پر بھی چیز حلال ہو اور اس کا سورس بھی حلال ہو۔ یہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا، پھر رزق کمانا۔ ایسا نہ ہو جنس تو حلال ہے لیکن اس کے حصول کا جو ذریعہ وہ حرام ہے، اگر ذریعہ حرام ہوا تب بھی گیا، اگر جنس کے طور پہ حرام ہوئی تب بھی گئی۔ بہت زیادہ ضروری ہے بطور مسلمان اپنا رزق اپنے رب پر ڈیپینڈ کر کے، تو تقوی اختیار کر کے، توکل علی اللہ کر کے، اسلامی رولز کا لحاظ رکھ کے مان جائیں کہ میرا رب میرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ بے ایمانیوں سے، فراڈ سے، دھوکے سے شاید گنتیوں میں تو اضافہ ہو جائے، لیکن اس کو جب دینا پڑے گا واپس، پھر ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے یہ نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت دے۔ لہٰذا اپنے رزق میں اضافہ، مشکلات سے نکلنا، اس کا چینل ہمارے رب نے جو بیان کیا ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز ہے، ہمارے دشمن ہر طرف ہیں، باہر تو بہت ہی زیادہ ہے، بعض بیوقوف قسم کے اپنوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ تحفظ، سیکیورٹی، دفاع ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کا چینل بھی کون سا ہے؟ تقوی۔ اس کا راستہ بھی کون سا ہے؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ لوگوں یہ 2 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، صبر و استقامت اور تقوی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کافر جتنی مرضی چالیں چلیں، جتنی مرضی سازشیں کریں، جتنی مرضی پلاننگ کریں، تم نے صحیح راستے پر رہنا ہے جو ہم نے طے کیا تھا۔ ہمارا وعدہ ہے کافروں کی کوئی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ شرط کیا ہے؟ ایک استقامت، دوسرا تقوی۔ میرے بھائی صاف سیدھی بات ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا اپنی آنکھوں سے باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں، چھو کے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کی بات نہیں، کس دور کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کے مسلسل کوششیں ہیں کہ اسلام آگے نہ بڑھے، اسلامی تحریکیں آگے نہ بڑھیں، یہ قوت نہ پکڑ جائے۔ اس وقت کی کوششیں جاری ہیں، مگر جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو وعدے اللہ کے تھے، وہی سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ساری دنیا نے اس وقت بھی کوششیں کی، اب بھی کر رہے ہیں، روز اپنے شیڈول طے کرتے ہیں کہ دین کی تحریکوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا، ان کو ڈیلیٹ کروا دینا۔ میرے بھائی اس وقت بھی یہ راستے بند نہیں کر سکے، آج بھی بند نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بند نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو شرط ہے اس کو ذرا ضرور سمجھیے۔ معذرت کے ساتھ یہ مجھے نقطہ اس لیے کرنا پڑا، یہ جو بات تقوی کی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو کے کامتے رہے تو بڑے متقی ہیں۔ تقوی سسٹم اور پالیسی اور منہج کا نام ہے۔ ہمیں پتہ ہے اچھی طرح، ہماری 30-35 سال عمر ہوئی ہے تحریک کی، کتنی مزاحمتیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ملک کھڑے ہیں، ملک، اور سوتے نہیں ظالم جب تک یہ پلان نہ کر لیں کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہماری دعوت قرآن و حدیث کی دعوت ہے، نہ کسی فرقے کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے، نہ کسی بزرگ کی ہے، نہ الگ سے کوئی راستہ نکالا، قرآن و حدیث کی دعوت ہے۔ یہ الٹے بھی لٹک جائے تو انشاءاللہ ہماری دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور
ہم نے اپنے نبی سے خدمت خلق کا تصور لیا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جو انسانیت کی بنیاد پر ہوئی. یہ راستہ روک نہیں سکے اور انشاءاللہ روک نہیں سکیں گے. مظلوموں کی مدد کرنا اللہ کا حکم، نبی کی سنت، حالات کا تقاضا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی اللہ کے دشمن کبھی نہیں روک سکتے. اور اپنے ملک کے لیے پرامن طریقے سے کام کرنا، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے بصیرت کو استعمال کرنا، قرآن و حدیث سے رہنمائی لینا اور ان سے سمجھنا جنہوں نے سب سے پہلے ملک چلائے، جنہوں نے مدینہ چلایا، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے ایریا چلائے، جنہوں نے امیر المامور کا ڈسپلن دیا، جنہوں نے سیاسی نظام دیے، جنہوں نے ویلفیئر کے نظام دیے، ان سے سیکھا ہے کہ اپنے ملکوں میں کیسے رہا جاتا ہے، اپنے ملکوں کو کس طرح لے کے چلا جاتا ہے، اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے کس کس کو بطور شہری ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اس جماعت نے یہ رنگ پیش کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے مقابلے میں درجنوں ملک کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جتنے ہم کل مضبوط تھے اس سے زیادہ ہم آج مضبوط ہیں. اس کی وجہ ہم نے کوئی کنکریٹڈ کام کیا ہے، ہم نے کوئی سریا زیادہ استعمال کیا ہے؟ نہیں واللہ. تقوی کا مطلب ہے قرآن و حدیث سے ماخذ اللہ کے نبی کی سنت سے رہنمائی. جو اس سے رہنمائی لے گا انشاءاللہ وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے، دنیا کی قوتیں اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گی. لیکن جو تحریک کسی بندے کے ذاتی خیال پر کھڑی ہوئی، جو تحریک کسی شخص کی ذاتی سوچ پر کھڑی ہوئی، جس نے فرقے کی شکل میں روپ دھارا، جس نے شدت انتہا پسندیوں کے راستے اختیار کیے، جس نے مسلمانوں کو آپس میں قتل و قتال کی رہنمائی دی، جس نے کلمہ پڑھنے والوں کی لاشیں گرانے کا ذہن رکھا، یاد رکھیں وہ تحریکیں نہ وہ تقویٰ پر ہیں، نہ وہ سیدھے رستے پر ہیں، اور نہ ہی ایسی تحریکوں کے پیچھے اللہ کی مدد ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث متقی لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے. اس میں وہ بتاتا ہے دعوت کا کام کیسے، جہاد کا کام کیسے، خدمت کا کام کیسے، سیاست کا کام کیسے، معاشرتی اصلاح کا کام کیسے. یہ سارے رہنما اصول یہ 30 پارے دیں گے، سیاستہ دے گا جو اس سے رہنمائی لے گا بطور تحریک قیامت تک چلے گا. جو اس سے رہنمائی نہیں لے گا وہ آج بھی گیا، وہ کل بھی گیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد بنی تھی. مسجد اس کو کہا گیا تاریخ اسلام میں مسجد ضرار. نام مسجد ہے، ٹائٹل مسجد ہے، باڈی مسجد کی ہے، ڈیزائن مسجد کا ہے، محراب ہے، منبر ہے، سارا کچھ مسجد کے نام پر ہے. لیکن بنیاد قرآن و حدیث نہیں تھا، بنیاد قرآن و حدیث نہیں تھا، بنیاد نبی کی سنت نہیں تھی. آسمانوں سے آرڈر آ گیا، یہ نہ دیکھو ٹائٹل کیا ہے، یہ نہ دیکھو سٹرکچر مسجد کا ہے، گرا دو، ڈیلیٹ کر دو ایسی مسجد کو، اور یاد رکھو اس مسجد میں آپ نے کبھی داخل نہیں ہونا. اے میرے نبی اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ قباء کی ہے، وہ مسجد نبی ہو جہاں صحابہ ہے، دلوں کے صاف، جسموں کے صاف، مزاجوں کے صاف، رویوں کے صاف، عقیدے کے صاف، عمل کے صاف. اے میرے نبی ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے. یہ اڈا ہے شر کا، ٹائٹل نہیں دیکھنا، اس کو ڈیلیٹ کر دو. خود مسجد کا نام ہے لیکن اللہ نے کیا کہا؟ گرا دو. اور پھر آگے ایک پالیسی دی، کہا ایک وہ چیز ہے، ایک وہ چیز ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، ایک وہ چیز ہے جس کی بنیاد شر پر ہے. اللہ کہتا ہے باقی وہی بچے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہے. وہ مسجد ہو، وہ ادارہ ہے، وہ تحریک ہے، وہ جماعت ہے، وہ خاندان ہے، وہ حکومت ہے. جو شخص، جو جماعت، جو ادارہ، جو خاندان، جو تحریک تقوی پر نہیں ہوگی وہ آج بھی رگڑی جائے گی، وہ کل بھی رگڑی جائے گی. یہ فیصلہ آسمانوں کا فیصلہ ہے، یہ زمین کے فیصلے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد ضرار کا تذکرہ دے کے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی چیز کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی اس کی کوئی عمر نہیں ہے. ہم خود اس کا بندوبست کریں گے. اور اللہ کے نبی کو کہہ کے اللہ نے یہ مسجد ڈیمالش کروا دی. نہیں برقرار، نہیں ثبات، نہیں طوالت، کوئی عمر نہیں. آج بھی کل بھی
वही लोग बचेंगे तहरीकों के तौर पर जिनकी रहनुमाई तकवा पर, जिनकी बुनियाद तकवा पर, जो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए कुरान और हदीस की ऐनक को इस्तेमाल करके, अल्लाह के नबी और सहाबा की जमात को पढ़ के वो चलेंगे इंशाअल्लाह, ये क़यामत तक चलेंगे, क्योंकि इनको चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये है तकवा जो तहरीकों को जिंदगी देता है, जो दर्जनों मुल्कों को फेल करार दे देता है और अपने कमजोर बंदों की मदद करता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें अपनी मंजिलों तक जरूर पहुंचाएगा। इसी तरह एक बहुत बड़ी स्केल है, पता चले सही क्या है गलत क्या है, बहुत बड़ी स्केल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इस पर भी कहा व इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना व इन तत्तकुल्लाह। लोगों, अगर ये मयार बना लो कि मैंने रहनुमाई कुरान और हदीस से लेनी है, मैंने रब से पूछ के चलना है, रब के रसूल से पूछ के चलना है, अल्लाह कहता है हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं यजअल लकुम फुरकाना, हम तुम्हें ऐसी सलाहियत देंगे, ऐसी स्किल का मालिक बनाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है, रॉन्ग साइड कौन सी है, सही रास्ता कौन सा है। जिंदगी को चलाने के लिए गलत और सही रास्तों का तयन, सही रास्तों पर चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कैसे पता चले ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है? अल्लाह की कसम बहुत बड़ी रहनुमाई है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन तत्तकुल्लाह, लोगों अगर तुम तकवा अख्तियार करोगे यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हें फर्क करने की, फुरकान की सलाहियत अता फरमाएगा। तुम खैर और शर को पहचान जाओगे, तुम हलाल और हराम को पहचान जाओगे, तुम सही और गलत की तखसीस करोगे और तुम फिर सही रास्ते पर चलोगे। लेकिन ये स्किल हासिल करने का एक चैनल है इन तत्तकुल्लाह। अगर तुम तय कर लो हमने अल्लाह की बात माननी है, तुम्हारा रब तुम्हें समझा देगा सही क्या है गलत क्या है, फिर सही पर चलने में मदद करेगा और गलत पर चलने से बचा लेगा। हर नमाज में हम यही नहीं कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐ हमारे रब, तेरा बंदा तेरी तारीफ करके तेरे सामने एक दरखास्त रख रहे हैं। पूरी नमाज का आगाज है, इंतहाई अहम मरहला है, और रब की तारीफ करने के बाद दरखास्त क्या है? मुझे सीधा रास्ता वो दिखा, उस पर चला। और साथ रब ने समझा भी दिया और अपनी तरफ से ना रास्ते तय कर लेना, खुद ही ना कहना जिस पर मैं चल रहा हूं वो सीधा रास्ता है, नहीं, साथ कहा या अल्लाह उन लोगों के रास्ते की बात कर रहा हूं जिन पर तूने इनाम किया, मैं फेल लोगों की बात नहीं करता, मैं पास लोगों की बात नहीं करता, मैं इनाम याफ्ता लोगों की बात करता हूँ, रिवार्ड याफ्ता लोगों की बात करता हूँ। मुझे नॉर्मल लोगों की बात नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पर तूने इनामात दिए, A+ नंबर लेके दुनिया में आए, वो तुझे राजी करके चले गए, वो शील्ड लेके गए, वो इनामात लेके गए, उन लोगों के रास्ते पर चलने की दरखास्त है। और अल्लाह ताला ने फिर दूसरी जगह कुरान मजीद में बताया ये इनाम याफ्ता कौन है? कहा मिनन नबीयीना, पहली सफ के वो लोग हैं जिनको नबी कहते हैं। इनाम याफ्ता कौन है? इनाम याफ्ता में पहली लिस्ट है अंबिया की, व सिद्दीकीना, दूसरा नाम है सिद्दीकों का, व शुहदा, तीसरी लिस्ट है शुहदा की, व सालिहीन, और चौथे लोग कौन है? सालिहीन। कहा ये 4 लोग हैं, ये है इनाम याफ्ता। ये नॉर्मल नंबरों में पास होने वाले नहीं, ये 33 नंबरों की टीम नहीं, ये रिवार्ड याफ्ता है, ये इनामात वसूल करने वाले लोग हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। इसका मतलब है सिर्फ नमाजों में सवाल नहीं करना, इन 4 के किरदार भी पढ़ने हैं, इन 4 के किरदारों को पढ़ के कॉपी भी करना है, फिर नमाज में दुआ करेंगे। हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए बात कि जिनके रास्ते की मैं बात कर रहा हूं उनमें शुहदा भी है, उनमें सिद्दीक भी है, उनमें अंबिया भी है, उनमें सालिहीन भी है। मुझे पता होना चाहिए रास्ता सही होना जरूरी है, और जो लोग इस रास्ते पर चले और कामयाब हो गए, या अल्लाह मैं चाहता हूं मुझे तू उन लोगों के रास्ते पर चला
تو یہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، یہ فیصلہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکل اللہ ہمیں دے دے، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی رہنمائی کو قبول کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنتوں کا مالک بنا دے، ہماری ساری جد و جہد دوڑ سارا کچھ یہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ میں بات چل رہی تھی، جنتوں پر تذکرے ہو رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل کی، کہا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ کہا ہم نے یہ جنتوں میں جو گھر ہے، جو ہمارا نبی آپ کو بتا رہا تھا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، کستوری سیمنٹ کے طور پر استعمال ہے، زعفران گھاس کے طور پر استعمال ہے، کنکریٹ کی کنکریوں کی جگہ ہیرے یاقوت مرجان بکھرے پڑے ہیں، پانی کی جگہ دودھ کی، شہد کی، صاف شراب کی، صاف پانی کی نہریں چل رہی ہیں۔ ایسا ایسا درخت ہے 500 سال گھوڑ سوار تیز دوڑے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی سازش نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن ڈپریشن نہیں۔ کہا ایسی جگہوں پر جانے کے لیے تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کی ہاؤسنگ سوسائٹی، نجعلھا للذین، ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے جن کا کردار کیا ہے، وہ دنیا میں جعلی طریقوں سے نمایاں ہونا نہیں چاہتے، وہ جعلی طریقوں سے ہائی لائٹ ہونا نہیں چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض، وہ ایڑی والی جوتی پہن کے معاشرے میں بلند ہونا نہیں چاہتے، وہ جعلی سازشی طریقے سے اپنا قد بڑا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کسی کو دین کی بنیاد پر عزت دے دے، قربانیوں کی بنیاد پر عزت دے دے، دین کو سپورٹ کرنے کی بنیاد پر قد دے دے، وہ اللہ کی دین ہے، لیکن ذاتی طور پر جعلی طریقے اختیار کر کے وہ لوگ بلند ہونا نہیں چاہتے۔ ولا فسادا، وہ لوگ زمین پر فساد کے قائل نہیں، فساد کا رویہ نہیں، ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے اختیارات، ان کے مشورے، ان کی پلاننگ قطعاً شر کی بنیاد پر نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ کردار امن والا، صلح والا، محبتوں والا، جوڑنے والا، قربتوں والا، یہ جن لوگوں کا کردار ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سونے اور چاندی کے مکانات بنائے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آیت کے ساتھ یہ جملہ جوڑا جو دلیل ہے، جو فساد سے بچتا ہے، جو جعلی طریقے سے بلند ہونا نہیں چاہتا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ گویا فساد سے بچنا تقوی ہے، جعلی طریقوں سے بلند نہ ہونا یہ تقوی ہے۔ فرمایا یہ تقوی والے لوگ ہیں، جنت انہی کے لیے۔ تو میرے محترم بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، آپ دیکھتے ہیں نا، میں تو اس کی مثال دیتا ہوں بڑی جگہوں پہ، رمضان المبارک میں ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک میں ہمارا جو کام کرنے کا وقت ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں دورانیہ کم ہے، مگر ہمارے دسترخوانوں پر نعمتیں تو زیادہ ہیں، ہمارے ٹیبل پر تو چیزیں پوری نہیں آتی۔ بھئی جب وقت ہم کیا دے رہے ہیں، کبھی 8-9 بجے دکان کھلی ہے، مغرب سے پہلے بند ہو گیا، پہلے تو رات 10-11 بجے تک چلتی تھی، تو کمائی زیادہ نہیں، یہ رب کے وعدے سچے ہیں۔ اب رمضان میں مسلمان معاشرہ الحمدللہ اکثر کیا کر رہے ہیں، فجر سے پہلے اٹھے، خوبصورت طریقے سے ساری فیملی بیٹھ کے مسکراتے چہرے سحری کر رہے ہیں۔ میں نے بڑا یہاں سے ایک اندازہ لگایا کہ سحری کے وقت بندے کا کسی سے بولنے کو دل نہیں کرتا، لیکن سارے چہرے فریش، سارے خوش، ہلکا پھلکا مسکرا رہے ہیں اور کھانے کا انتظار ہے اور بڑی خوبصورت محفل جمی ہے۔ کیوں بھائی؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا، شیطان اس پر 3 گریں لگاتا ہے، 3 گریں۔ رات کو جب بندے کی آنکھ کھل جائے، وہ اللہ کا ذکر کرے، پہلی گرہ کھل جاتی، وہ اٹھ کے وضو کر لے، دوسری گرہ کھل گئی، وہ اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے، تیسری بھی کھل گئی۔ یہاں آپ اب لفظ بول رہے ہیں، ایسا شخص اب جو صبح کرے گا وہ حشاش بشاش فرش طبیعت کے ساتھ، چمکتے چہرے کے ساتھ اس کی صبح ہوگی، لیکن جو سویا رہا
آپ کہہ رہے ہیں۔ ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، جو سویا رہا آپ کہہ رہے ہیں ایسے بندے کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ بچہ پیشاب کر دے تو بندہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے، اور جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے، یہ کیا لیول ہے ذلت والا۔ بھائی فریش وہ رہے گا جو سحریاں کھائے گا، جو نفل پڑھے گا، وتر پڑھے گا، پھر سحری کھا کے وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے، کچھ دیر آرام کیا، کاموں کو چلے گئے، دماغ میں روزے کے ساتھ نمازیں جڑی ہیں، تلاوت جڑی ہے، یہ فکر اس کو گناہوں سے روک رہی ہے۔ وہ احسان کی کیفیت جو ہمارے رب نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سمجھائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ لیول نہیں، کم از کم یہ رکھو کہ اللہ ہی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں رمضان میں روزے کی حالت میں 100 بندہ وضو کر رہا ہے، کسی کو کیا پتا کون کتنا پانی پی گیا ہے، کوئی کسی کو پتا نہیں۔ کلی کے لیے ہر بندہ منہ میں پانی ڈالتا ہے، لیکن ہر بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ زور لگا لگا کے گلا صاف کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک قطرہ بھی پانی کا میری حلق سے نیچے نہ اترے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں اترنے دے رہا۔ یہ وہ احسان کی کیفیت ہے۔ جب یہ پیدا ہوتی ہے، بندہ ہر وقت رب سے رابطے میں رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ افطاری میں جلدی گھر آ کے فیملی کے ساتھ کرے، دوستوں کے ساتھ کرے، پھر فکر ہے مغرب کی، پھر فکر ہے عشاء کے ساتھ قیام اللیل کی، پھر کہتا ہے جلدی سونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی کا کمال کا شیڈول ہے۔ گناہ بھی کم سے کم، نیکی زیادہ سے زیادہ، مزدوری کا وقت کم، ٹیبل پر دسترخوان پر نعمتیں زیادہ۔ اسی کو برکت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں من یتق اللہ۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، گناہوں سے بچ گیا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے۔ مانگنے والوں کا رزق بھی روٹین سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، ہم لوگ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تقوی کے نتیجے میں اللہ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی طور پر زیادہ لوگ پرسکون ہیں، دلی طور پر زیادہ پرسکون ہے، ہم صحیح شیڈول پر آ گئے ہیں، عبادت زیادہ ہو رہی ہے، دنیا کو وقت کم دیا جا رہا ہے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، بالکل فٹ راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی لیے جو رمضان میں ملتا ہے، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، محسوس کرنے کو، وہ رمضان کے بعد نہیں ملتا۔ اللہ ہم سب کو یہ سارے فائدے اٹھانے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔